السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہر صحابی رسول جنتی جنتی کے نعرے، معاویہ جنتی معاویہ جنتی۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے الیاس قادری صاحب نے نعرہ لگایا ہے کہ ہر صحابی جو ہے رسول جنتی جنتی جنتی، اور اس کے بارے میں جو ہے علی مرزا کا کیا کہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا بتایا ہے، اور اللہ کا جو معاملہ ہے کہ اللہ کس کو جنت میں ڈالیں گے کس کو دوزخ میں ڈالیں گے، وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کیا بولا، کیا انفارمیشن دیا، اس چیز کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے کچھ چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں کلیئر کی ہے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے یا بتایا ہے۔ تو آپ دیکھیں اور سنیں، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا معاملہ آسان کرے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، خائف کبریا معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ زاہد و پارسا ہو کرم ہو عطا خوبرو خوش ادا۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون۔ میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے ہی کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ وہ بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں، میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی،
چند دن تک وہ نظر نہ آئی تو نبی اسلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے۔ آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی الاسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ لے کے گئے، نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے۔ کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا۔ چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تبھی نور سے بھری گئی نا۔ اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں، تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی، 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو لا علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نہیں حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔